السلام علیکم۔ یہ دیکھیں ذرا، دھوپ میں بارش ہو رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے موسم کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جلدی سے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا اور آ گئی کچن میں۔ آج دل چاہ رہا تھا کچھ چٹپٹا کھانے کو، گھر میں جو چیزیں تھیں ان سے پکوڑے بن سکتے تھے، فٹافٹ سے پکوڑے بنائے۔ آج تو کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو کچھ بھی نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اور بیٹھ گئی، لیپ ٹاپ آن کیا، مووی دیکھنے لگ گئی۔ لیکن عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، گھر بکھرا ہوا تھا، عجیب سا لگ رہا تھا، مجھے تو سکون ہی نہیں آیا۔ جلدی سے اٹھی، اپنا کام شروع کیا اور سارا کام کر کے ہی مانی۔ آج فاطمہ اسکول سے گھر واپس آئی تو رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ مما میری نوٹ بک نہیں مل رہی انگلش کی، فاطمہ نے روتے ہوئے بتایا۔ میں نے کہا دوبارہ دیکھو بیگ میں۔ نہیں ہے مما، میں نے اچھے سے چیک کی ہے۔ شامیر اور زینب بھی پاس آ گئے۔ زینب بولی کوئی بات نہیں آپی، مل جائے گی۔ شامیر نے کہا میں پاپا کو بتا کے آتا ہوں تاکہ پاپا اسکول جا کر لے آئیں۔ میں نے پوچھا اسکول واپسی پہ بیگ کی زپ ٹھیک کروائی تھی نا؟ تو کیا ساری بکس نکال دی تھی بیگ سے؟ جی مما نکال دی تھی انکل نے۔ تو بس پھر وہیں پہ بھول آئی ہو تم نوٹ بک، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اور زور سے رونے لگی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، کل صبح ایک بار اپنی کلاس روم میں جا کے چیک کرنا، شاید وہاں ہو۔ باقی میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی کہ کل اسکول جاتے ہوئے راستے میں جہاں سے بیگ ٹھیک کروایا تھا وہاں سے پتہ کریں، شاید وہاں پہ رہ گئی ہو۔ میں نے فاطمہ کو تسلی دی۔ اگر پھر بھی نہیں ملی مما تو پھر کیا ہوگا؟ فاطمہ ابھی بھی پریشان تھی۔ میں پیسے دے دوں گی، لے لینا نہیں، لیکن مجھے پھر سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا مما، فاطمہ پھر سے بولی۔ پھر یہ تو کرنا پڑے گا ہی، میں نے جواب دیا۔ اچھا مما آخری بات، اگر میں صبر کروں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے نا، اور میری نوٹ بک مل جائے گی؟ میں نے کہا جی ہاں مل جائے گی نوٹ بک، آپ صبر کرو گی تو آپ کو آپ کی نوٹ بک مل جائے گی۔ بڑی مشکل سے میڈم کو پرسکون کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اسکول کے دنوں کی یادوں میں چلی گئی کہ اگر مجھ سے کوئی نوٹ بک، کتاب یا پینسل گم ہو جاتی تھی میرا تو بہت برا حال ہو جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اب کیا ہوگا، امی یا ابو کو بتایا تو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی، نہیں خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امی کی ڈانٹ کہ سنبھال کے رکھنی تھی نا، دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا، اور میرا ننھا سا دل ڈر جاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی فاطمہ خود کو تنہا محسوس کرے اور پریشان رہے۔ آج کافی دن ہو گئے امی سے بھی بات نہیں ہوئی۔ 5 دن پہلے بات ہوئی تھی، وہ بھی صرف 10 منٹ کے لیے۔ گھر کی مصروفیت اور بچوں میں وقت ہی نہیں ملتا کہ روز امی کو کال کروں۔ اب جب امی کو فون کروں گی تو وہ بہت ناراض ہوں گی اور کہیں گی اتنے دن سے کہاں گم تھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 منٹ ماں کو کال کر کے حال احوال ہی پوچھ لوں۔ یہ سوچ کے میں مسکرا دی۔ ہماری مائیں ہی تو ہوتی ہیں جن کو ہم شادی کے بعد بھی یاد رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بہن بھائیوں کو بھی ہماری مائیں یاد کرواتی ہیں کہ اپنی بہن کو فون کر لو، اتنی دور بیٹھی ہوئی ہے، بات کر لو گے تو خوش ہو جائے گی۔ جون میں جب بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی تو پورا مہینہ امی کے پاس رہ کے آؤں گی، میں نے سوچا اور خوش ہو گئی۔ مما میں جھولے سے گر گئی ہوں اور آپ کو میری ذرا بھی فکر نہیں۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک زینب میڈم آ گئیں اور اپنے دکھ سنانے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے گر گئی؟ آپ نے تو میری طرف دھیان ہی نہیں دیا، میں گر گئی، اتنی زور سے مجھے چوٹ لگی ہے۔ زینب ناراضگی سے بولی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور خوب پیار کیا، مگر میڈم اتنے آرام سے مان جائیں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ بسکٹ اور چاکلیٹ لے کے ہی مانی۔ یہ سب سے چھوٹی ہے اور لاڈلی بھی، اپنے پاپا سے ناراض ہو جائے تو کہتی ہے میں پاپا سے کبھی بات نہیں کروں گی۔